अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। सिंध में 6 नहरें और किनारे निकालने के मामले पर जो है वो मुतनाज़ा हो चुका है। इस वक्त शिद्दत देखी जा रही है। एक तरफ तो वकला बरादरी, सिविल सोसाइटी और साथ साथ सिंध के दीगर आवाम जो हैं वो सरापा एहतजाज दिखाई दे रहे हैं, मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज करते दिखाई दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि जी मुतालबात माने जाएँ। इसके साथ साथ सूबाई हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर तरीन रहनुमाओं की जानिब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया के ज़रिए जो है वो बयानात दिए जा रहे हैं, जिसके अंदर ये बात की जा रही है कि जनाब वफाकी हुकूमत से अलग हो जाएंगे। बात की जा रही है कि इस कनालों के मामले को किसी तौर पर भी कबूल नहीं करेंगे। तमाम सिंध के जो ग्रुप्स और जो वकला बरादरी और समेत अवाम दीगर हलकों के अंदर जो है वो एहतजाज करें, उनको सपोर्ट करने की बात की जा रही है। साथ साथ ये भी बात की जा रही है कि अवाम के साथ जो मसाइल का सामना है, अवाम को जो नक्लो हरकत करने में मुश्किलात हो रही है, उसको भी जो है वो देखा जाए। कहा जा रहा है कि जनाब सिंध के ही मसाइल हैं, सिंध के ही लोगों को तकलीफ़ में नहीं लाना चाहिए। ओवरऑल एक अपोजिशन भी देखी जा रही है, जबकि जो फॉरवर्ड ब्लॉक है, जो अपोजिशन करता दिखाई देता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ, वो ये बात करता है कि जनाब सिर्फ बातें की जा रही हैं और हकीकत में मुख्तलिफ मामलात हैं। अब ये सूरत हाल सिंध के अंदर बनती जा रही है, जबकि जो माहिरीन है वो ये कहते हैं कि जनाब मामला सिर्फ सिंध तक नहीं महदूद रहेगा, बलूचिस्तान, केपी और ख़ुद जनूबी पंजाब के अंदर भी पानी के मसाइल जो हैं वो सामने आ सकते हैं। और माहिरीन ये भी कहते हैं कि जनाब जो पानी नहरों के ज़रिए मिलना चाहिए था वो भी अब तक मैसर नहीं है सूबों को, उसमें भी कमी का सामना करते दिखाई देते हैं। सूबाई हुकूमत इसके ऊपर क्या इकदाम करेगी, इसके ऊपर तमाम बातें करेंगे, वकला से भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनके एहतजाज के अब मुतालबात क्या हैं, क्या करने जा रहे हैं। मगर इस वक्त मेरे साथ तर्जुमान सिंध हुकूमत मुस्तफ़ा बलोच साहब ने ज्वाइन किया और साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले फिरदौस शमीम नकवी साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। इस पूरे सूरत हाल को आप किस तरह देखते हैं? सूबाई हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो कह रही है जनाब हम किसी तौर पर भी बनने नहीं देंगे, क्या कहना चाहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली चीज तो ये है कि पाकिस्तान के नीचे इंसाफ बहसीत पार्टी के इस बारे में बिल्कुल क्लियर है कि ये कैनाल नहीं बनने चाहिए। हम एक मुल्की पार्टी है, लेकिन हम समझते हैं कि इस वक्त तक जो भी केस पेश किया गया है उसमें कहीं से ये साबित नहीं होता कि ये जो पानी है ये पंजाब के हिस्से से लिया जाएगा और सिंध का हिस्सा इफेक्ट नहीं होगा। 1990 से ये रिकॉर्ड है और जब जिस साल सैलाब नहीं आता उस साल में हर साल जो गुजरा है उसके अंदर कभी भी सिंध ये नहीं कहता कि हमें पूरा पानी मिला है। असल में पानी की तकसीम का हमेशा असूल ये होता है कि जो लोअर रिपेयरेबल यानी जो आखिरी शख्स है जिसे पानी मिलना चाहिए उसको अगर पूरा पानी मिल जाएगा तो बाकी को भी मिल जाएगा। आखिरी जो है वो सूबे सिंध है और सूबे सिंध में भी जो आखिरी वक्त है कोटरी का बराज। अगर कोटरी के बराज पे वो पानी पहुंचा जो कि इंडस रिकॉर्ड कह रहे थे इसके बाद सिंध को उसका पानी मिला, अगर उसका पानी नहीं समंदर में डिस्चार्ज किया गया जो कि समंदर को दूर रखने के लिए चाहिए, तो सिंध के अवाम पूरी तरीके से मुतासिर होते हैं और पिछले 25 साल में होते आ रहे हैं। पंजाब में टेलीमीट्री सिस्टम पे भरोसा नहीं करते और वो जो वादी में वादी किए उसमें भी कभी उन्होंने अमल नहीं किया। ये जो कैनाल झेलम सीधे कैनलिंग कैनाल मशहूर है उसके लिए भी कहा गया था कि इस कैनाल से पानी चाहिए, लेकिन आज भी आप किसी को उस कैनाल पे भेजिए, सैलाब आया तो कैनाल चल जाए। और इसी तरीके से जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि इफेक्टिव में जब चोलिस्तान में कोई 5-10-15 एकड़ की बात नहीं हो रही, 1.2 मिलियन एकड़ को सैलाब करने की बात हो रही है। 1.2 मिलियन एकड़। पंजाब गवर्नमेंट इस वक्त 221 बिलियन रुपए मख्तस कर चुकी है और 170 बिलियन से ज्यादा की रकम
نکل سر چکی وفاقی ہے، حکومت یعنی کہتی ہے جی کارپوریٹ فارمنگ ہوگی تو پیسے آئیں گے نا سر. جی دیکھیے بات پیسے تو بہت ساری جگہ سے آتے، یہی آپ ہٹ کے ڈیزٹ کو کر لیجئے، یہ مسئلہ نہیں ہے، جو جس کا شیئر ہے اسے ملنا چاہیے. سر یہ بات پاکستان اپنی پیپلز جگہ، پارٹی کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مقدمہ سندھ یہ کا نہیں کہہ بہتر سکتے انداز میں لڑ رہی ہے، نہیں. صوبائی حکومت ہے. جی دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہو یا نہیں ہو، یہ پاکستان کا مسئلہ ہے. جس طرح طالبان اہم نہیں بنایا گیا کیونکہ اس سے قومی یکجہتی کو فرق پڑ رہا تھا. اس ملک کے لیے پانی سے زیادہ اہم مسئلہ قومی یکجہتی ہے، اور قومی یکجہتی کے لیے پانی کی منصفانہ تقسیم بہت ضروری ہے. جہاں ہمیں پیپلز پارٹی کے کردار میں سے سخم نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ جولائی 2024 میں صدر عاصم علی زرداری صاحب نے گرین پاکستان انیشیٹو کو اپروو کیا ہے، اور اس گرین پاکستان انیشیٹو میں چولستان کے ان 6 کنالوں کا ذکر ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ کھڑکی دونوں طرف کیوں کھیل رہے ہیں. صدر صاحب اپروول دیتے ہیں اور دیر سے جاننے والی سندھ حکومت کہتی ہے ہمیں کیا نام پورے پاکستان میں ٹھیک. سندھ کے عوام فردوس صاحب آپ اس کا موقف بارے آیا، میں میں چاہوں گا بالکل کہ کلیئر ہے. فردوس صاحب آپ کا موقف آیا، میں مصطفیٰ بلوچ صاحب کی طرف بھی جاننا چاہوں گا، ترجمان سندھ حکومت ہے، اور ان سے بھی جاننا چاہوں گا کہ فردوس صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ دونوں طرف کیوں پلے کر رہی ہے سر؟ دیکھیں فردوس صاحب جو بات کہہ رہے ہیں اس میں سب سے بڑی تضاد کی بات تو وہ جو ابھی اپنی پارٹی کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ ان کی جماعت جو ہے وہ کنالز کے خلاف ہے اور سارا کچھ جو بتا رہے تھے. تو اگر ایسے ہی تھا تو جب پاکستان پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی میں قرارداد پیش کرنے کی کوشش کی تو وہاں پی ٹی آئی نے اس کی مخالفت کیوں کی؟ تو جب ایسے موقع آتے ہیں جہاں ان کو عملی طور پہ کوئی فیصلہ کرنا پڑتا ہے عوام کے لیے، وہاں تو وہ کسی اور طرف چلے جاتے ہیں، وہاں ان کا موقف کچھ اور ہو جاتا ہے. لیکن جب میڈیا میں بیٹھتے ہیں یا جب پبلک کو جو ہے وہ انتشار کی طرف لے جاتے ہیں تب ان کا موقف کچھ اور ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کی سیاست بدقسمتی سے انتشار برائے انتشار رہی ہے. ہلو جی جی مصطفیٰ صاحب آواز آ رہی ہے مجھے، آپ کنٹینیو کریں، پہلے آپ اپنا موقف دے دیں جی سر. 2011 سے جو ہم نے ان کی طرز سیاست دیکھی ہے اس میں تو انتشار برائے انتشار رہا ہے. تو اب اگر ان کو سیاست میں کوئی موقف نہیں مل پا رہا یا کہیں ان کا راستہ نہیں بن پا رہا، سندھ کی بات کرتے ہیں. سندھ میں تو خان صاحب نے جو ہے نا اپنے دور اقتدار میں سندھ کو دیا کیا ہے. سندھ میں اپنے دور اقتدار میں کراچی جو کیپٹل ہے سندھ کا، تو یہاں پہ تو خان صاحب ایک رات نہیں رکے. سندھ کے عوام کے لیے انہوں نے کوئی اسپیشل بجٹ ریلیز کیا ہو یا انہوں نے وہ تو سندھ کے الیکٹڈ وزیر اعلیٰ سے ملنا پسند نہیں کرتے تھے. تو یہ تو خان صاحب کی طرز سیاست تھی. اس طرح کی سیاست کرنے والی جماعت آج سندھ کی بات کر رہی ہے، ہمیں تو حیرت ہوتی ہے. سر وہ کہہ رہے ہیں جی مخالفت ہے، وہ ہم بھی مخالفت کر رہے ہیں، ہم کر تو رہے ہیں مخالفت. نہیں دیکھیں، مخالفت کرنا اور زبانی کلامی بولنا اور میڈیا ٹاک شوز پہ بولنا اور مطلب آپ سمجھتے ہیں ریالٹی کے اوپر گراؤنڈ پہ نہیں کھڑی ہوتی پی ٹی آئی، فلور آف دا ہاؤس میں کچھ اور موقف رکھنا، یہ تو منافقت ہے نا. اس کو سیاست بھی نہیں کہہ سکتے. میں مصطفیٰ بلوچ صاحب میں پوچھ لیتا ہوں، فردوس شمیم نقوی صاحب پارٹی کے اوپر نا مصطفیٰ بلوچ صاحب کہہ رہے ہیں کہ منافقت پلیز چھوڑ دینا، یہ مطلب کیوں کہہ رہی ہے؟ یہ بتا دیں کون سی قرارداد ہے، کتنی ایک دور ہے عمر ایوب صاحب کی. فردوس صاحب تھوڑی لاؤڈ بولیں پلیز، تھوڑا سا لاؤڈ بولیں، آواز تھوڑا سا کلیئر. عمر ایوب کی تقریر سنا دیں، گوہر کی سنا دیں، کسی بھی پی ٹی آئی کے لیڈر کی تقریر سنا دیں جس میں انہوں نے مخالفت، جس میں انہوں نے کینال کے خلاف قرارداد کی مخالفت کی. چیلنج کر رہا ہوں ان کو، یہ جھوٹ بیانیاں دے رہے ہیں. میں آپ کو کہتا ہوں آپ لگائیے اپنے میڈیا کو، اس وقت آپ سوشل میڈیا نہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس لگائیے، ڈیپ سیک کو دیجیے. جس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ڈالے سوال، ہیز پی ٹی آئی اپوز ہیز پروموٹڈ the 6 canals in the assembly. دیکھیں کیا جواب آتا ہے. وہ کہتے ہیں جی سٹینڈ ہی نہیں کرتی، منافقت کرتے میں ہیں، میڈیا پورے ٹاکس کے اوپر تو بات پاکستان کو کرتے ہیں دعوت مگر دیتا ویسے ہوں، کوئی بات نہیں کرتے. اور اگر میں صحیح نکلا تو پھر مصطفیٰ بلوچ صاحب بتائیں وہ کیا کہیں گے. مطلب آپ کہہ رہے ہیں جی اب کہیں پہ یہ سٹینڈ لیا ہی نہیں گیا اسمبلی کے اندر، فردوس صاحب؟ جی میں بالکل یہی کہہ رہا ہوں.
کہ ایک تقریر دکھا دے، پوری نیشنل اسمبلی کی پروسیڈنگ ریکارڈ ہوتی ہے، ایک تقریر. مصطفیٰ بلوچ صاحب آپ عمر نے سنا وہ تو براہ راست کہہ رہے ہیں لیڈر جناب، آف کون دی سی تقریر کر دی اپوزیشن ہمیں بھی بتا دیں. چیئرمین گور. نہیں، میں یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں اسمبلی میں کون سی قرارداد لے کر آئے، آپ بتائیں نا کون سے دن لے کر آئے، وہ کوئی قرارداد ہی نہیں لے کر آئے، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں ہم نے کبھی کینال کی مخالفت کو نہیں روکا. ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں سلمان اکرم راجہ کی پریس کانفرنس موجود ہے، کراچی میں تقریر موجود ہے، حلیم عادل شیخ کی بے دہشت تقریریں موجود ہیں، وہ ٹی وی پہ نہیں ہوئی بھی، وہ عوام میں بیٹھ وہ کے کہہ رہے ہیں اسمبلی فلور کے اوپر آپ لوگوں نے ان کے ساتھ اسٹینڈ نہیں کیا، ایسے ہی ہے نا مصطفیٰ بلوچ صاحب؟ جی بالکل، انہوں نے اسٹینڈ نہیں لیا، انہوں نے اس کی مخالفت کی، قرارداد پیش تک نہیں ہونے، قرارداد کی مخالفت کی. فردوس احمد صاحب وہ کہہ رہے تھے سپورٹ چھوڑے، مخالفت کر دی. تو ان کو چیلنج کر رہا ہوں، میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں ڈالیے ڈیپ سیک پہ یہ سوال ہے. پی ٹی آئی اپوز پی پی پیز، اسے کہ ہم سمجھتے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں، دونوں طرف کھیلتے ہیں. یہ بتائیں نا کہ صدر زرداری نے کیوں سائن کیا تھا؟ صدر زرداری نے کیوں فردوس سائن صاحب کیا تھا؟ مصطفیٰ بلوچ صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، سنیے ذرا. between opposing and not supporting, there is a difference between that. وہ کہہ رہے ہیں جی سپورٹ تو کجا مخالفت کر دی فردوس صاحب. آپ کی جماعت نے سپورٹ ہی نہیں کی اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اپوز نہیں کی، there is a big difference. آپ اس کو ٹویسٹ کر رہے ہیں. تو مصطفیٰ بلوچ صاحب پی ٹی آئی آپ کو کیوں لگتا ہے کہ اس کی اپوزیشن کر رہی ہے؟ مجھ سے پوچھ رہے ہیں آپ؟ جی مصطفیٰ بلوچ صاحب آپ کو کیوں لگتا ہے بھائی؟ فردوس صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جی غلط ہو رہا ہے، جی نہیں نکلنی چاہیے. دیکھیں کنال کے منصوبے پہ میں بتاتا ہوں ہماری جماعت نے کون کون سے پلیٹ فارمز پہ اس کی مخالفت کی ہے، اور جو کہ آپ کے سامنے بلیک اینڈ وائٹ پہ میں رکھ سکتا ہوں. ہمارے اریگیشن منسٹر نے فلور آف دا ہاؤس سندھ اسمبلی میں ان کی تقریر موجود ہے، انہوں نے ایک ایک چیز کی ڈیٹیل سامنے رکھی ہے اور انہوں نے بتایا کہ کہاں کہاں انہوں نے اسٹینڈ لیا ہے، چاہے سی سی آئی کی میٹنگز ہوں، چاہے کہاں پہ بھی ان کے حوالے سے کوئی موقف لانا دینا ہو وفاقی حکومت کو، انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھا ہے. اس کے علاوہ سندھ اسمبلی میں ہم نے یونانیمسلی ریزولوشن پاس کی ہے اگینسٹ 6 کنالز. جوائنٹ سیشن میں پریزیڈنٹ آف پاکستان آصف علی زرداری صاحب نے کیٹیگوریکلی اس پورے منصوبوں کو جو ہے وہ اس کی نگیٹ کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ بالکل غلط ہے، نامناسب ہے، اور وہ اس کی بالکل بھی سپورٹ نہیں کرتے. گراؤنڈ میں ہم نے احتجاج کراچی سے لے کے کشمور تک ہمارا احتجاج ہوا ہے اور اس پہ ریکارڈ احتجاج ہوا ہے اور پبلک کے ساتھ ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے ہر فورم کو یوز کیا ہے کنال کے منصوبے کے لیے. اچھا سر، آپ کے علاوہ بھی لوگ کچھ ہے، سول سوسائٹی ہے، وہ بھی احتجاج کر رہی ہے، وہ کسی کا حق ہے، کوئی بھی جا سکتا ہے. مگر وہ یہ کہہ رہے ہیں جی جس طرح یہ کہہ رہے ہیں نا پی ٹی آئی، فردوس شفیع نقوی صاحب تین رہنما ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جناب کریز کے دونوں طرف کھیل رہی ہے پیپلز پارٹی، تو وہاں سے بھی یہ بیان آ رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں مصطفیٰ بلوچ صاحب اگر بھائی نہیں ہے نا، نہیں ہو رہا تو ہمارے ساتھ آ کے بیٹھ جائیں، اسمبلی چھوڑیں. اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ وکٹ کے تینوں طرف کھیلتے رہے نا، دو طرف بھی نہیں تینوں طرف کھیلتے رہے ہیں، تو ان کو لگتا ہے تمام جماعتیں وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہی ہوتی ہیں. ہم بھائی الحمدللہ وکٹ کے ایک ہی طرف کھیل رہے ہیں اور ہم بلیک اینڈ وائٹ پہ دو چیزیں ہماری سامنے ہیں پبلک کے. اس کا جواب ان کو عمر کوٹ کے بائی الیکشن میں مل گیا. 17 جماعتیں جہاں پہ نون لیگ کے ساتھ اتحاد کر کے یہ لوگ کھڑے ہوئے، پیپلز پارٹی کی مخالفت انہوں نے کی اور ان کو منہ کی کھانی پڑی. وہ بائی الیکشن یہ ہار گئے. with a thumping majority we won that election. مطلب اپوزیشن پیپلز پارٹی کے خلاف جو بھی کھڑی ہوتی ہے کھڑی نہیں ہو سکتی. That the people of Sindh have supported Pakistan People's Party and they have rejected the alliance of 17 parties including PTI and PMLN. فردوس صاحب آپ نے سنا عمر کوٹ کا بھی اب مثال آ گئی ہے کہ جناب سب مل گئے پھر بھی پیپلز پارٹی کا مقابلہ نہیں کر سکے. جی میں ایک منٹ، پہلی چیز انہوں نے کیا کہا، سندھ اسمبلی میں یونانیمس قرارداد پیش ہوئی، پی ٹی آئی موجود تھی، فلور آف دا ہاؤس نہیں ہوا، تو یہ اپنے بیان کی خود تردید کر رہے ہیں. ایک دوسرے، جیسے آپ کہہ رہے تھے سول سوسائٹی، وکلا، جی ڈی اے، نیشنلسٹ پارٹی سب کہہ رہی ہے کہ پی 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 دونوں طرف کھیل رہی ہے. اب بھائی جان کو بلوچ صاحب مجھے سمجھا دے کہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے کا تو مطلب مجھے پتا ہے، یہ
एक क्रिकेट के मैदान में ये कौन सा मैदान जरदारी साहब मगर ने सर नया फिर भी बनाया जीत है? नहीं पा रही ना, उमरकोट के उन्होंने तो मिसाल दे दी क्रिकेट ना। की 3 मैचें हो गई, एक ही मैदान में तीनों फिरदौस तरफ साहब वो खेल कह रहे हैं फिर भी भाईजान, ये बयानात वो दे रहे हैं 3 आप लोग, विकेट से मगर जीत फिर जरदारी भी नहीं खेल पा रहे सर सकता है। इलेक्शन में। सिर्फ जरदारी खेल सकता है। उस तीसरी विकेट का नाम है एस्टेब्लिशमेंट। ये जो उमरकोट की फतह हुई है, इनको पिछले इलेक्शन से कम वोट वैसे ही पड़े, लेकिन ये फतह भी कैसे हुई है? धांधली सीधा इलेक्शन, ठप्पे लगाए हुए इलेक्शन, वीडियोज मौजूद है। कोई एक इंटरनेशनल एजेंसी कह दे कि दीज इलेक्शन में फेयर एंड फ्री, ये कह देना कि ये इलेक्शन कमीशन तो वो इलेक्शन का रिजल्ट देती है जो इसको एस्टेब्लिशमेंट हुक्म देती है। इसमें इनका क्या कमाल है? एमपीएम को जो है, जो चौथे नंबर की जमात के खुद कहते थे, वो 22 सीटें कराची से दे दी आ गई, तो इसी तरह इनको उमरकोट की भी दे दी। सर इसमें कौन से फिरदौस खुशी की साहब, बात है? बिलावल साहब का खिताब करते हुए कहना था कि जनाब हम फॉर्म 47 वाले नहीं है, ये तो खिताब अरे के दौरान का है, भाई, हमें तो वोट पड़े। अब बड़े आला है। चोर का साथी गिरा कर तो होता है ना। फॉर्म 47 का साथ देने वाले क्या हुए? बिलावल को उर्दू समझाइए कि ये मिसाल का मतलब क्या है, वरना ये कहोगा ये चौथी विकेट की बात कर रहा हूँ। मुस्तफा बलोच साहब क्या कहना चाहेंगे? वो कह रहे हैं जनाब ये मामला जरा ना देखना पड़ेगा जनाब के ग्राउंड के ऊपर, वो तो वो कह रहे हैं जनाब दिलवा दी जाती हैं सीटें आप लोगों को। ये मैं फिर बात करूंगा, जबकि उमरकोट का ग्राउंड आप लोगों का बड़ा मजबूत है पीपल्स पार्टी का। फिरदौस साहब माइंड कर जाएंगे, ये क्रिकेट की टर्मिनोलॉजीज इन्हीं के बानी कायद ने ही शुरू की थी। ये जो अंपायर की उंगली की तरफ इनका इशारा होता था और जो वहाँ देख रहे होते थे खाली चेहरों को, जो है ना कुर्सियों को खिताब कर रहे होते थे खान साहब अपने दौर में, जब उनपे ये वाला आताबी वाला दौर नहीं था। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अगर आप बात कर रहे हैं कि धांधली हुई है तो साबित करें ना। तो फिर 2018 के इलेक्शन में भी हुई थी जब आरटीएस बिठाया गया था। उस इलेक्शन को कैसे आपने जो है ना वो बड़ा आसानी से कबूल किया और उस पर आपने हुकूमत की और 3 साल 3.5 साल में आपने आके जो मुल्क का पहिया बिठा दिया। तो कहने का मकसद है कि धांधली अगर हुई है तो कराची में और उमरकोट में हुई है, तो फिर धांधली केपीके में नहीं हुई है। फिर ये जो आपका गंडापुर जो चीफ मिनिस्टर, क्या बात कर दी मुस्तफा बलोच साहब, बड़ा कमाल कर दिया आपने तो, बिल्कुल बहुत एक मुनासिब। सर क्या देंगे रद्द दलील इनकी? मुस्तफा बलोच साहब ने एक चौका मारा है इसके ऊपर, छक्का मारेंगे आप? अच्छी वाली बात कर रहे हैं कि जरदारी साहब की करप्शन साबित कर दीजिए। मुझे साबित करने की क्या जरूरत है? एक और उर्दू का मुहावरा बलोच साहब की जबान है, खल को नकारे खुदा समझो। पूरा जहां कहता है कि मिस्टर जरदारी क्या है और सरे महल मुंह बोलता सर इल्जामात तो हर किसी पे लगते हैं ना, सियासतदानों पे लगते हैं। नहीं इल्जामात तो कोई बड़ी बात नहीं हुई ना सर। शहर महल तो झूठ बोल के थूक के चाटा है। जो जिसमें कोटेक्ना को सजा हुई कि कोटेक्ना ने माना कि हमने रिश्वत दी पाकिस्तान के हुक्मरानों को, पाकिस्तान में किसी हुक्मरान को सजा नहीं हुई। क्या बात है? स्विस कोर्ट ने बकायदा सजा दी है कोटेक्ना को। उन्हीं ने इतराफ किया कि हमने रिश्वत दी है और वो वाजिद शमसुल हसन के जरिए सारे कागजात लेके फिरदौस साहब आपका शुक्रिया, आपका मौक़िफ़ आ गया, बहुत शुक्रिया फिरदौस शमीम नकवी साहब। मुस्तफा बलोच साहब आप प्लीज जुड़े रहिएगा क्योंकि कुछ है नून लीग के भी मैं कोशिश करूंगा, उनका ही मौक़िफ़ है ना भाई। जब सिंध के अंदर इतनी बेचैनी देखी जा रही है, इतने मसाइल देखे जा रहे हैं कि सिविल सोसाइटी हर शख्स एहतजाज करता दिखाई दे रहा है। वो बोल रहा है भाई हमारी ज़रख़ेज़ ज़मीन जो है वो बंजर हो जाएंगी, हमें पीने का पानी वैसे ही नसीब नहीं है, वो मसाइल का शिकार हो जाएंगे। कराची जो बिल्कुल एंड पर है जनाब, उनका भी मसला है। अक्सर ये शिकवा आ रहा है, मैं वाजे करता चलूँ कि जनाब के कराची के लोग जो है वो इस सिंध कैनाल के ऊपर जो है उस तरह तवाना आवाज़ बनकर नहीं सामने आ रहे। तो इस शिकवे के ऊपर भी मुस्तफा बलोच साहब मैं चाहूँगा आपका मौक़िफ़, और फिर मैं प्रोड्यूसर साहब को कहूँगा कि नून लीग से भी प्लीज़ लेना किसी को और उनसे पूछेंगे कि क्या मामला है। मुस्तफा बलोच साहब, कराची के लोग आपको क्या लगता है इस मामले के ऊपर स्टैंड लेते दिखाई दे रहे हैं उस तरह? इस सिंध कैनाल को मसला समझ रहे हैं? मुस्तफा बलोच साहब मुनक़ता हो गया। मैं दोबारा कोशिश कर रहा हूँ कि इनसे बात करें। और फिरदौस शमीम नकवी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अपना मौक़िफ़ जो है वो बड़ा जानदार पेश किया। मगर मुस्तफा बलोच साहब जो तर्जुमान सिंध हुकूमत है, उन्होंने भी बड़ा वाज़े करके क्लियरिटी रखी कि जनाब आप देख लीजिए
کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کسی بھی جگہ پر سٹینڈ نہیں کر رہی اس سندھ کینال کے معاملے کو لے کر. جس طرح ماضی میں بہت ساری جگہوں پر ہم بڑا اگریسو موو جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا دیکھتے دکھائی دیتے تھے. اب بہت سارے معاملات ہیں, بہت ساری لوگ کہتے ہیں جناب ابھی ہمارے اوپر عطاب آیا ہوا ہے, ابھی ہم بہت ساری چیزوں کو ابھی خود فیس کر رہے ہیں, ہمارے لوگ کے اوپر ایف آئی آر ہیں وہ نکلتے ہیں, بہت سارے مسائل ہیں, خود ابھی ہم فرنٹ پہ نہیں آ سکتے, اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. مسلم لیگ نون کے مبشر صاحب جو ہے ہمیں جوائن کر چکے ہیں ٹیلی فون لائن پہ, اور ہم جاننا چاہیں گے. مبشر صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ تو مطلب ضلع انتظامیہ کے حوالے سے بھی جانے جاتے ہیں, لاہور میں آپ کا ایک انتظامی اہم عہدہ بھی رہا ہے. مبشر صاحب, پانی کا مسئلہ سنگین ہو گیا ہے, نہروں کے اوپر آج سندھ جو ہے سراپا احتجاج دکھائی دے رہا ہے. بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ حکومت سے الگ ہونے کی اب بات کر رہی ہے پیپلز پارٹی, کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمیں جی یہ سوائے ایک سیاسی مسئلے کے اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ, میں اتنا سخت لفظ تو نہیں استعمال کر سکتا, شاید لیڈ یہ اسی طرف کر رہی ہے کہ وہ حکومت پاکستان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہی ہے. سر پاکستان کو کیسے بلیک میل کیا جا سکتا ہے سر؟ ہیلو سر, پاکستان کو کیسے بلیک میل کیا سکتا ہے؟ بڑا جملہ دے رہے ہیں آپ. میں نے آپ سے کہا نا, میں نے کہا حکومت کو, فیڈرل گورنمنٹ کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی ہم بنیاد پہ بلیک اسمبلیوں میل سے کر رہی نکل ہے. جائیں گے. میری عرض سن لینا آپ, اسمبلیوں سے نکل جائیں گے. قصہ کیا ہے, واقعہ کیا ہے, کیوں یہ آ رہا ہے؟ دیکھیں, منگلا ڈیم سے تربیلا ڈیم سے ایک اسپیسیفک کوانٹٹی جو ہے پانی کی وہ سندھ کے لیے ریلیز کی جاتی ہے, اور ڈیمز کے اوپر باقاعدہ میجرمنٹ سسٹمز لکھے ہوئے ہیں کتنا پانی وہاں سے ڈسچارج ہوتا ہے اور کتنا جو ہے وہ سندھ کو سپلائی ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انڈس کے ساتھ جو ہے پورا انڈس کے میں سے تقریباً 12 کینالز جو ہیں وہ پانی سپلائی کر رہی ہیں اپنا صوبہ سندھ کو, اور اس کے ساتھ اور بھی مختلف کینال جو ہیں along دی انڈس ریور, وہ ساری جو ہیں وہ ساری کینال جو ہیں وہ صوبے کو پانی دیتی ہیں. اب آپ آ جائیے, اکثر آپ میری آپ عرض سن لیجیے. آپ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جی پنجاب ہمارا پانی چوری کر گیا. کیا یہ کوئی کار کھڑی ہے کسی ویرانے میں, یا کوئی گھر ہے جہاں سے ڈاکو جائیں گے اور سامان اٹھا کر لے جائیں گے؟ واٹر چینل ان سر اپر سسٹم میں کہا جا رہا ہے, ماہرین بتا رہے پانی ہے ہی نہیں نا, ویسے ہی نہیں آ رہا. میری آپ عرض سن لینا, جو ہے اور جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے اس میں جب بھی پانی آتا ہے اس میں پراپر میجرمنٹ کے سسٹمز لگے ہوئے ہیں, وہاں پر سٹرکچرز بنے ہوئے ہیں, وہاں سے ویلوسٹی ناپی جاتی ہے, وہاں سے پانی کی ڈیپتھ جو ہے سلوپس ہوتی ہیں, ٹیکنیکل اب میں آپ کو کیا بتاؤں وہ ویئرز کہلاتے ہیں. وہاں پر پراپر ایک کیوبک فٹ رننگ ان سیکنڈ کا جو ڈسچارج ہم ناپنے کا طریقہ ہے وہاں سے ناپا جاتا ہے. اگر اب سندھ کو کوئی اعتراض ہے نمبر 1 کہ جی پنجاب پانی چوری کر رہا ہے, تو وہ اسپیسیفک جگہ بتائیں کہ کس جگہ سے چوری ہو رہا ہے. کیا راتوں رات جو سول سٹرکچرز بنے ہوئے ہیں, ویئرز بنے ہوئے ہیں کرنٹ کے لیے, پانی کی ویلوسٹی کے لیے جو میجرمنٹ گیجٹس لگے ہوئے ہیں, کیا وہ وہاں سے چوری کی جا سکتی ہے جبکہ وہ سامنے لگے ہوئے ہیں اور باقاعدہ کسٹڈی میں ہوتے ہیں؟ سندھ کے جو انجینئرز ہیں اریگیشن کے, ان کو ایکسیس حاصل ہے, وہ کسی وقت بھی آ کر وہاں سے پیمائش کر سکتے ہیں. اور دوسرا, منگلا سے بھی جو کہ چناب ریور کے اوپر بنا ہوا ہے, وہاں سے بھی انڈس کو اپنا صوبہ سندھ کو پانی جاتا ہے. تو اب آپ آ جائیں, ایک کنال جو ہم نے پنجاب حکومت نے یا فیڈرل گورنمنٹ نے نکالنے کے لیے ان سے منظوری بھی لی ہے صدر محترم سے, صدر پاکستان سے, وہ صرف ایک کنال ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ پیپلز پارٹی کون سی 6 کنالز کا تذکرہ کرتی ہے. وہ ان 6 کنالز کے نقشے بنا کے اخباروں میں, میڈیا میں چھاپیں اور بتائیں, اور وہاں سے بتائیں کہ وہ کون سی فلو ہے اور وہ کدھر جا رہی ہے. اگر اندرا کنال انڈیا میں بنا کر پورے راجستھان کو اور پورے ہندوستان کے ڈیزرٹ کو ہزاروں کلومیٹر سے پانی لے جا کر سیراب کر رہے ہیں, تو ہم کیوں اپنے چولستان کو سیراب نہیں کر سکتے, اور وہاں کے جو ریگستان ہے وہاں پر لہلہاتے کھیت کیوں نہیں اگا سکتے, وہاں ہم گندم کیوں نہیں اگا سکتے, وہاں مکئی کیوں نہیں اگا سکتے؟ پاکستانیوں نے ہی وہ کھانی ہے, اور اگر وہ باہر بکے گا تو وہ زر مبادلہ پاکستان میں ہی آئے گا, زر مبادلہ کے ذخائر بڑھیں گے. تو اس چیز کو بیٹھ کر کہیں حل کیا جا سکتا ہے. بین الصوبائی رابطہ
جو ہمارا محکمہ ہے وہاں میٹنگ بلائی جائے, وہاں پر جتنے بھی اکابرین ہیں پیپلز پارٹی کے, مسلم لیگ نون کے اور حکومت میں جتنے لوگ انوالو ہیں وہ بیٹھیں, ٹیکنیکل لوگوں کو ساتھ بٹھائیں. سر ٹیکنیکل لوگ بھی تو منظر عام پہ نہیں آ رہے, مسئلہ بھی تو مبشر جاوید صاحب یہی ہے نا کہ ٹیکنیکل لوگ آ کے بھی بتا دیں, کلیئرٹی دے دیں کہ جناب یہ لائن آف ایکشن ہوگا, یہ میپ ہوگا, یہ چیزیں ہوں گی. اب معاملہ یہ ہے کہ چند ماہرین کچھ کہتے دکھائی دے رہے ہیں, اب وہ بھی کیوس کی طرف جا رہی ہیں چیزیں. نہیں دیکھیں کوئی یہ ہم نے ہندوستان یا افغانستان کے ساتھ تو نہیں نا بیٹھنا. اریگیشن سر مگر سچویشن اب اس طرح بن گئی ہے, جو سندھ کی صورتحال ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ بڑی اگریسو ہوتی جا رہی ہے. نہیں, یہ اگریسو صرف پولیٹیکل ایجنڈا ہے, اور جو نیشنلسٹ قوتیں ہیں وہ کر رہی ہیں. پیپلز پارٹی جو ہے بڑی خیرخواہ جماعت ہے پورے ملک کی, اور یہ صرف اور صرف ان نیشنلسٹ پارٹی جو ہیں جن کا ایک ووٹ بینک ہے محدود حد تک, یا وہ پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں. مطلب آپ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی آئندہ بیٹھ جائے گی اور اس معاملے کو دیکھ لے گی اور بڑا ہیپی والا سین ہو جائے گا, آپ یہ کہہ رہے ہیں مبشر جاوید صاحب مستقبل جی پیپلز پارٹی کو بیٹھنا چاہیے. دیکھیں پیپلز پارٹی بھی اقتدار میں ہے, اگر منسٹری سر وہ تو کہہ رہے ہیں ہم اٹھ جائیں گے, اس کرسی پہ اس میز پہ نہیں بیٹھیں گے جہاں پہ یہ فیصلہ ہو رہا ہوگا. نہیں, کیوں نہیں بیٹھیں گے سر, ہم وہ حکومت ہی چھوڑ دیں گے, یہ ڈائریکٹ بلاول صاحب کہتے ہیں. نہیں تو وہ جو ہماری ایک بین الصوبائی رابطہ کمیشن بنا ہوا ہے اس میں آپ بیٹھیں, اس کی میٹنگ بلائیں اور وہاں جا کر بیٹھیں اور معاملات ڈسکس کریں. دیکھیں پیپلز پارٹی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حکومت میں نہیں ہے. سینٹ کے چیئرمین صاحب جو ہیں وہ ان کے ہیں, 2 گورنریاں ان کی ہیں, اور 2-3 آئینی عہدے پیپلز پارٹی کے پاس ہیں. بہت اہم عہدے آئینی پیپلز پارٹی والے, وہ کہہ رہے ہیں حکومت چھوڑیں گے. سر ہم جب ہمارا پانی آپ چھین لیں گے تو پھر کون سی حکومت, کیا حکومت, ہم تو چھوڑیں گے. اور نیچے جو موومنٹ چل رہی ہے وہ یہ کہتی ہے, مطالبہ کر رہی ہے کہ بھائی ہم الٹیمیٹم دے رہے ہیں, آپ چھوڑیں. مجھے کہنے دیجئے بہت برے دل کے ساتھ کہ وہ پاکستان اور پاکستان کے عوام کے لیے اچھا قدم نہیں ہوگا. اس میں نہ سندھ کا نقصان ہوگا, نہ پنجاب کا نقصان ہوگا, نہ KPK کا نقصان ہوگا, نہ بلوچستان کا نقصان ہوگا, یہ پاکستان کا نقصان ہوگا. بس ٹھیک ہے سر, یہیں رک جاتے ہیں مبشر جاوید صاحب. میں مصطفیٰ بلوچ جو اس وقت میرے ساتھ موجود ہے, ترجمان سندھ حکومت ہے, ان سے بھی لے لیتا ہوں موقف کہ سر کیوں جب پاکستان اتنا خوشحالی کی طرف جا سکتا ہے, زر مبادلہ آ سکتا ہے, زرخیز ہو سکتی ہے چولستان کی زمین جو ہے, سر کیوں پیپلز پارٹی رکاوٹ بن رہی ہے؟ مبشر جاوید صاحب کا آپ نے مکمل بیان, اپنی گفتگو آپ نے سنی ہے. مصطفیٰ بلوچ صاحب, مصطفیٰ بلوچ صاحب. جی دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی وفاقی جماعت ہے, اور آپ کو یاد کرنا چاہیے اور آپ کو یاد بھی ہوگا کہ 2024 کے الیکشن کے وقت جب ایک ملک میں کشمکش تھی کہ کون حکومت بنائے گا, اور کسی کے پاس میجورٹی نہیں تھی اور PTI حکومت آنے کو تیار نہیں تھی وفاق میں, تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی تھی. یہ ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہی تھے جن کی دور اندیشی تھی اور جن کی حب الوطنی تھی کہ انہوں نے پاکستان کی معیشت کو آگے رکھا اور ہم اپنی سیاست کو پیچھے رکھا, اور انہوں نے ملک کی مفاد میں, حالانکہ ہمارے کئی اختلافات تھے مسلم لیگ نون کے ساتھ, لیکن ہم نے ملک کی مفاد میں حکومت قائم کرنے کے لیے ان کو آفر دی, اور ہم نے تو PTI کو بھی آفر دی تھی. حالانکہ PTI کے قیادت نے کیا کچھ نہیں کیا, لیکن پھر بھی ہم نے ملک کی مفاد میں اپنی سیاست کو پیچھے رکھتے ہوئے, یہ بہت بڑی قربانی ہوتی ہے, یہ کوئی نہیں کر سکتا. یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی ہے جس نے پاکستان کے مفاد میں یہ کیا. تو آج اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک موقف رکھتی ہے تو وہ بھی آپ اس کو یہ بالکل سمجھیں کہ ہم ملک کے بہتری کے لیے ہی کوئی بھی اقدام ہوگا وہ کریں گے. ایک صحرا کو آباد کر کے آپ ایک زرعی زمین کو بنجر نہیں کر سکتے. یہ کوئی وہ کہہ رہے ہیں سر لے آئے نا سر, بیٹھ جانا, ٹیکنیکل لوگوں کو بٹھائے نا. کون کہہ رہا ہے آپ کو آپ جو ہے وہ پیاسے جو ہے وہ صرف پیاسا ہو جائے گا؟ ٹیکنیکل لوگ CCI کی میٹنگ بلائیں نا, تو CCI کی میٹنگ ہوگی تو اس میں بات ہوگی نا. اب اس وقت اگر لوگ سڑکوں پہ نکلیں گے, احتجاج ہوگا اور لوگوں میں ایک غم و غصہ ہوگا اور ایک ایشو سامنے ہوگا, تو پھر یہ CCI کی میٹنگ تو ہمیں نہیں بلانی نا, ہم تو اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے ایز اے پروونس. لیکن CCI کی میٹنگ جنہوں نے بلانی ہے وہ بلائیں, اس میٹنگ میں سب کو ساتھ بٹھائیں اور سب کے ساتھ سب کا موقف رکھیں. یہی تو موقف ہے ہمارے صدر پاکستان کا. انہوں نے یہی تو کہا تھا کہ سارے صوبوں کو ان کے اعتراضات سنیں اور اس کے بعد فیصلہ کریں, ایسے یونانیمسلی فیصلے نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, مصطفیٰ بلوچ صاحب کا موقع ہے. مبشر جاوید صاحب کیوں نہیں بیٹھ رہے سر؟ اتنا اہم ایشو ہے, سندھ پورا سراپا احتجاج ہو رہا ہے, فیڈرل حکومت اس کو سنجیدہ نہیں لے رہی, یا سندھ کے لوگ ایسی سمجھ رہی ہے کہ جناب وہاں کرتے رہو احتجاج, کوئی مسئلہ نہیں. میری عرض سنیں, میرے بھائی ہیں, میں
हिंदी पंजाबी वाली बात नहीं है, हम सारे भाई हैं, हम सारे पाकिस्तानी भाई हैं, ठीक है। हम जुबान एक बोलते हैं, हम समझते हैं, हमारे जज्बात एक दूसरे से मिलते हैं, हमारी सोचें एक जैसी हैं, इसमें कोई शक नहीं कि पीपल्स पार्टी चारों सूबों में अपनी नुमाइंदगी रखती है। जब इतनी स्ट्रॉन्ग पार्टी है, सदर मोहतरम सदर पाकिस्तान जो है वो पीपल्स पार्टी के हैं और वो मुफाहमती सियासत के बादशाह समझे जाते हैं, तो अगर वो महसूस कर रहे हैं कि वफाक की हुकूमत जो है वो कोई कमजोरी दिखा रही है, तो ही कैन ऑलवेज डायरेक्ट, क्योंकि उनको अखबार मीडिया हम सारे समझते हैं कि जितनी अल्लाह ताला ने जनाब जरदारी साहब को फहमो फरासत अता फरमाई है मुफाहमत की सियासत में, शायद उनके जोर का कोई एक आदमी और सियासतदान होगा पाकिस्तान में, उससे बड़ा कोई नहीं है। मतलब मियां नवाज शरीफ साहब हैं, उधर शहबाज शरीफ साहब है, तो ये सारे काबरीन जो हैं, हमें पूरी उम्मीद है ये यकीनन कोई रास्ता सीसीआई की निकाल मीटिंग रहे बुला होंगे। क्यों नहीं रही वफाकी हुकूमत, वजह क्या है सर? ये भी बताए ना मुस्तफा बलोच साहब को, ताकि ये मैं क्लैरिटी तो आए। अपनी जाती हैसियत में ये समझता हूँ, जाती सोच है मेरी कि मुझे लगता है कि विद इन 2-3 डेज कोई बड़ा ही इम्पोर्टेंट कदम इस तरफ उठाया जाएगा जिससे ये दोनों सूबों में मुफाहमत हो, और ये एक, मैं इसको मिसअंडरस्टैंडिंग कहूँगा या एक किसी वजह से सियासी शायद एक मुखमसे में डाल रहे हैं हम, और इसका कोई ना कोई हल मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह विद इन 2-3 डेज निकलेगा और मुफाहमत की राह पर हम चलेंगे। हम दो भाई हैं, मगर मुबश्शिर जावेद साहब आप ये कहते हैं कि ये कॉर्पोरेट फार्मिंग का जो मंसूबा है ये किसी सूरत खत्म नहीं करेगी वफाकी हुकूमत, ये तयशुदा कर लिया है। नहीं, ये देखें उसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर जो हैं वो इन्वॉल्व हो चुके हैं। अब मुझे नहीं समझ लग रही है कि इससे विड्रॉ कैसे होंगे, और अगर ये विड्रॉ भी होते हैं तो मैं जाती हैसियत में समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए नुकसान होगा, ये सिंध के लिए भी नुकसान होगा, ये पाकिस्तान और पंजाब के लिए भी नुकसान होगा। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि इसका कोई ना कोई हल अगले हफ्ते या 2-4 दिन में निकल जाएगा। बहुत शुक्रिया मुबश्शिर जावेद साहब। मुस्तफा बलोच साहब, कोई आखिरी कमेंट, चंद सेकंड्स रह गए हैं। वो कह रहे हैं जी मीटिंग भी बुला लेंगे, नताइज भी निकलने वाले हैं जल्द। जी बस मीटिंग हम भी यही चाहते हैं कि कोई इसका जो है ना वो अमली हल निकले। हम तो चाहते हैं कि कोई ना कोई मुस्बत इक़दाम हो ताकि हम मईशत आगे बढ़े, हम ऐसे इश्यूज में उलझ के ना रह जाएं कि हमारा मुल्क पीछे रह जाए। पानी बुनियादी सहूलत, अगर पानी पे ही हम जंग लड़ेंगे, पानी पे ही हम सियासत करेंगे, तो मेरे ख्याल में ये एक कोई प्रोडक्टिव बात तो नहीं होगी। हमें आगे चलना है, आगे बढ़ना है, और इंशाल्लाह हम भी उम्मीद रखते हैं कि वफाकी हुकूमत कोई ना कोई इस पर रास्ता निकालेगी ताकि ये मामले जल्द से जल्द। बहुत शुक्रिया मुस्तफा बलोच साहब, तर्जुमान सिंध हुकूमत, और मुबश्शिर जावेद साहब आपका भी शुक्रिया। सूरत-ए-हाल आपके सामने है, मौक़िफ़ तीनों पार्टीज़ के भी सामने आ गए, और बहुत सारी बातें थी वो भी हमें करनी थी, मगर टाइम बहुत कम रह गया है और प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो चुका है। मैं कोशिश करूंगा कि अब नेक्स्ट टाइम कोई माहिर को भी जो है अपने साथ कनेक्ट करूं और उसका भी मौक़िफ़ आप तक पहुंचाऊं। बहुत सारी इसके अंदर क्लैरिटी रखना और देना बहुत ज़रूरी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको डिटेल में नाज़रीन आप तक पहुंचाना ज़रूरी है। ताहम बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो एहतजाज करते दिखाई दे रहे, अल्टीमेटम दे चुके हैं वो, और सिंध के मुख्तलिफ मकामात पर इस वक्त भी एहतजाजी धरने जो है वो जारी हैं। ये कब तक जारी रहेंगे, ये शिद्दत जो इख्तियार कर गई है, ये किस तरह सूरत हाल जो है वो ठहर सकेगी, इसके ऊपर मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, अपना फीडबैक हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पर लाजमी दीजिएगा। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।